اسلام نے 4 بیویوں کی اجازت۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بات تو بہت ہوتی ہے، لیکن اکثر ادھوری یا غلط معلومات کے ساتھ۔ تو آج ہم اس کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ یہ جو 4 بیویوں والی بات ہے، اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ کیا یہ واقعی ایک حکم ہے یا پھر اس کی کوئی اور ہی حقیقت ہے؟ چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اکثر سننے میں آتا ہے، کبھی مذاق میں، کبھی تانے کے طور پر، کہ ہر مسلمان مرد کو تو 4 شادیاں کرنی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فرض ہے یا مردوں کو دیا گیا ایک خاص اختیار، لیکن سچائی اس سے بہت بہت مختلف ہے۔ تو آئیے اس عام سوچ کو، اس اسٹیریوٹائپ کو ایک طرف رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خود قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ کیا یہ واقعی ایک حکم ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری وجہ چھپی ہوئی ہے؟ دیکھیے، کسی بھی بات کی حقیقت جاننے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوریجنل سورس کو دیکھا جائے۔ تو آئیے سیدھا قرآن کی اس آیت کی طرف چلتے ہیں جہاں اس کا ذکر ہے، اور دیکھتے ہیں کہ وہاں اصل میں کہا کیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ آیت جس پر ساری بحث ہوتی ہے۔ ذرا غور کریں، یہاں ایک چوائس دی گئی ہے، 2، 3 یا 4، لیکن فوراً ہی ساتھ میں ایک بہت بڑی، بہت طاقتور شرط بھی لگا دی گئی ہے۔ یہ حکم نہیں بلکہ شرائط کے ساتھ دی گئی ایک اجازت ہے۔ اور یہ انصاف کی شرط کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر چیز میں مکمل برابری، مالی سپورٹ سے لے کر وقت دینے تک، اور یہاں تک کہ جذبات اور احترام میں بھی۔ یہ ایک ایسا معیار ہے جو تقریباً ناممکن ہے۔ اور جو بات اسے اور بھی زیادہ واضح کرتی ہے وہ قرآن کی ہی ایک اور آیت ہے۔ اس میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ انسان کے لیے اپنی بیویوں کے درمیان مکمل انصاف قائم کرنا ممکن ہی نہیں، چاہے وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے۔ تو جب ہم ان دونوں آیات کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ایک طرف اجازت ہے لیکن انصاف کی شرط کے ساتھ، اور دوسری طرف یہ بھی بتا دیا گیا کہ مکمل انصاف کرنا انسانی بس میں نہیں۔ مطلب قرآن خود ناانصافی سے بچنے کے لیے ایک شادی کو ہی بہتر اور محفوظ راستہ بتا رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر انصاف کرنا اتنا ہی ناممکن ہے تو پھر ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دی ہی کیوں گئی؟ اس کا جواب ہمیں تاریخ کے اوراق میں ملتا ہے۔ اصل میں اس اجازت کا تعلق ایک بہت بڑے سماجی بحران سے تھا۔ جنگ احد کے بعد مدینہ کا معاشرہ ایک مشکل دور سے گزر رہا تھا۔ بہت سے مرد شہید ہو گئے، جس کی وجہ سے بیواؤں اور یتیموں کی ایک بہت بڑی تعداد بغیر کسی سہارے کے رہ گئی۔ ان کے پاس نہ مالی تحفظ تھا نہ سماجی۔ ایسے میں یہ آیت ایک سماجی حل کے طور پر نازل ہوئی تاکہ ان بے سہارا عورتوں اور بچوں کو تحفظ اور ایک خاندان کی چھت مل سکے۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس اجازت کا اصل مقصد مردانہ خواہشات کی تکمیل نہیں بلکہ ایک سماجی ذمہ داری اور کمیونٹی کا تحفظ تھا۔ اور یہاں ایک اور بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ اسلام نے ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج شروع نہیں کیا تھا، بلکہ یہ رواج تو پہلے سے موجود تھا، اور اسلام نے آ کر اس بے لگام رواج پر سخت پابندیاں لگائیں۔ اسلام سے پہلے کے عرب معاشرے میں طاقتور مردوں کے لیے بیویوں کی کوئی گنتی یا حد نہیں تھی۔ 50، 100 جتنی چاہیں، کوئی اصول نہیں تھا۔ اسلام نے آ کر اس پر سب سے پہلے تو زیادہ سے زیادہ 4 کی حد مقرر کی، اور پھر اس کے ساتھ انصاف کی وہ انتہائی سخت اخلاقی شرط بھی لگا دی۔ اور انصاف کی یہ شرط کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس حدیث سے اس کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے، جہاں ناانصافی کرنے والوں کے لیے آخرت میں ایک بہت سخت سزا کی خبر دی گئی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی کتاب اور تاریخ کی بات، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی سخت شرائط کے ساتھ آج کے دور میں یہ عمل کتنا عام ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ اعداد و شمار یعنی ڈیٹا ہمیں کیا بتاتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً 98% مسلمان مرد صرف اور صرف ایک ہی شادی کرتے ہیں۔ جی ہاں، 98%۔ یہ اعداد و شمار اس عام تصور کے بالکل برعکس ہیں جو ہم سنتے ہیں۔ اگر ہم پوری دنیا میں گھرانوں کی سطح پر دیکھیں تو یہ عمل اور بھی نایاب نظر آتا ہے۔ ایک سے زیادہ شادیوں والے گھرانے پوری مسلم دنیا میں صرف ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ یعنی تقریباً 2% ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ہم بڑے بڑے مسلم اکثریتی ممالک جیسے پاکستان، بنگلہ دیش یا مصر کو دیکھیں تو وہاں بھی یہ شرح
1% से भी कम है, जैसा कि प्यू रिसर्च सेंटर का डेटा हमें दिखाता है। और ये डेटा तो और भी हैरानकुन है, खास तौर पर भारत के हवाले से। ये आदादोशुमार वहाँ के आम दकियानूसी तस्वुरात को बराह रास्त चैलेंज करते हैं और दिखाते हैं कि मुसलमानों में ये शरह एक दूसरे मजहबी ग्रोह के मुकाबले में भी कम है। तो जब हमने किताब को देखा, तारीख को खंगाला और आज के आदादोशुमार पर नज़र डाली, तो एक बात बिल्कुल वाज़ेह और मुस्तकिल नज़र आती है। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? पहली बात, ये हुक्म नहीं, एक मशरूत इजाज़त है। दूसरी बात, इसका तारीख़ी पस मंज़र समाजी तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा था। तीसरी, इस्लाम ने इस रवाज को महदूद किया, फ़रोग़ नहीं दिया। चौथी, इसकी बुनियाद इंसाफ पर है, जिसे पूरा करना खुद कुरान के मुताबिक तकरीबन नामुमकिन है। और आखिर में आज के दौर का डेटा बताता है कि ये अमल इंतहाई नायाब है। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर रुकते हैं, क्या किसी उसूल का असल मकसद ज़्यादा अहम है या उसका गलत इस्तेमाल? ये बात हमें याद दिलाती है कि किसी भी हुक्म के पीछे की नीयत और हिकमत को समझना कितना ज़रूरी है।